اما بعد۔ پھر دوستو پارہ نمبر ہے 12، رکوع نمبر ہے 7 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ میں دوستو کل ہم نے جو سبق ختم کیا تھا وہ آخری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ فرشتوں کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گھر والی ہیں وہ مسکرائی اور ہنسی، بلکہ 27ویں پارے میں جو سورہ زاریات ہے اس کے بالکل آخر میں فسکت وجہہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں نے فرشتوں کی بات سن کر وہ جو کھڑکی تھی اس کھڑکی کو ایسے زور سے مارا، اور زور سے مارنے کے بعد جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے اس طریقے سے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں یا ایسے رکھ لیتی ہیں، کوئی بھی طریقہ ہو جب عورتیں کسی چیز کے دکھ کا اظہار کرتی ہیں تو اس طریقے سے، یا کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کوئی حرکت کرتا ہے تو ماں ہنس کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ لیتی ہے، مسکرا بھی دیتی ہے اور ہنس بھی پڑتی ہے، بیچ نے یہ حرکت کر دی۔ تو اسی طریقے سے حضرت سارہ نے فرشتوں کی بات سن کر اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا، کھڑکی کو بند کیا زور سے اور مسکرائیں، اور مسکرانے کے بعد کہنے لگیں کہ کیا میرے ہاں اولاد ہوگی، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی، جبکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ عجوز، عقیم، دو لفظ استعمال کیے۔ نمبر 1 عجوز، یہاں پر عجوز کا لفظ ہے، عجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت کو، اور وہ بوڑھی عورت عجوزہ اصل میں کہتے ہیں بوڑھی عورت کو، لیکن یہ دونوں لفظ مرد عورت دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے لگی میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اور بوڑھی بھی وہ جو بالکل اپاہج ہو گئی ہو، جس کی عمر گزر گئی ہو، آپ کہہ لیں 100 سال کے قریب جس کی عمر ہو، اور ساتھ میں دوسرا لفظ استعمال کیا عقیم۔ عقیم کا معنی ہے بانجھ، یہاں پر عجوز کے لفظ ہیں، وہاں پر دوسری جگہ پر عقیم کے لفظ بھی ہیں، کہ میرے ہاں تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ حضرت سارہ کی عمر تھی 99 سال، ایک قول کے مطابق 90 سال اور ایک قول کے مطابق 99 سال، اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کہ یہ جو میرے خاوند ہیں یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ جو میرے خاوند ہیں یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 110 سال اور ایک قول کے مطابق 114 سال۔ یہ حضرت سارہ کا اپنا ایک گمان تھا کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینا چاہیں جس کو دینا چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی 20 سال پیچھے چلے جائیں، اب کا تو مجھے پتہ نہیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں تو بہت سارے ایسے مثالیں ہمیں ملتی تھیں جن کی 80 90 سال عمر ہوگی، اللہ نے ان کو اولاد عطا فرما دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہیں قانون بیان نہیں کیا، یہ کہیں قانون بیان نہیں کیا کہ میں جوانی میں عطا کروں گا بڑھاپے میں عطا نہیں کروں گا۔ میں اس وقت پڑھتا تھا، میں آپ کو ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں جو میرا اپنا ذاتی واقعہ، اس وقت میں حفظ میں جامعہ حقانیہ مدرسے میں پڑھتا تھا، یہ بات ہے 1994 سے لے کے 97 تک کے درمیان کی، کیونکہ ان 2-2.5 سالوں کے اندر میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ تو ہم جس وقت حفظ میں تھے اس وقت میری عمر 11 سے 12 سال تھی۔ تو ایک آدمی مدرسے میں آیا، بڑا مدرسہ ہے،
مدرسے میں آیا، کہنے لگا کہ جی ایک بچہ فوت ہو گیا ہے، اس کو غسل دینا ہے، کسی طالب علم کو غسل دینے کے لیے بھیج دو۔ قاری صاحب نے میری ڈیوٹی لگا دی، اور ایک اور لڑکا تھا اس وقت، اس کی ڈیوٹی لگا دی، جاؤ غسل دے کے آؤ۔ ہم غسل دینے کے لیے گئے، اور جس گلی میں وہ عیسیٰ بیانیر کا گھر ہے، اس گلی کے اندر ہم گئے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ بچہ جو تھا وہ چھوٹا سا، میرا خیال ہے کہ 10-12 سال کا ہوگا، ایسے لگتا تھا جیسے 6-7 مہینے کا بچہ ہو، اور سرخ رنگ، خوبصورت، موٹا تازہ، جیسے کوئی تصویروں میں نہیں بچے نظر آتے پیارے سے۔ اب اس بچے کو دیکھ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ یار اس کے والد صاحب سے ملوں، پوچھوں کیا ہوا۔ غریب بات ہے، اتنا خوبصورت بچہ دنیا سے چلا جائے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کے والد صاحب کو پیغام دیا، میں کہ اس کے والد صاحب کو بلائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بابا جی، جن کی عمر ہے میرا خیال ہے 80-85 سال ہوگی، وہ آئے اندر، وہ آ کے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ اب میں بابا جی کو کہہ رہا ہوں، بابا جی اس کے والد صاحب کو آپ نے نہیں بلایا، اس کو بلائے۔ تو وہ بابا جی کہتے ہیں میں ہی اس کا والد ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اب مجھے یاد تو نہیں کہ وہ کون تھا، لیکن یہ مجھے پکا پتہ ہے کہ اس بزرگ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنا چاہے تو عطا کر سکتے ہیں۔ اسی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کی بات پر فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم پر ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں، تعجب کرتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو جب آئے، اللہ کے حکم کو تو کوئی روک نہیں سکتا نا۔ اللہ کا حکم ہے، جب آئے اللہ کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت عبد المطلب کے حضرت عبداللہ 10ویں بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ اکلوتے وہ بیٹے ہیں جن کی قربانی عبد المطلب نے پیش کی، قربان کرنے کے لیے چل پڑے نا۔ مقابلے میں 10 اونٹ رکھے، 20 اونٹ رکھے، 100 اونٹ رکھے۔ حضرت عبداللہ کی تو جان بخشی ہوئی قربانی سے، پھر انہی سے پیدا ہوئے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ، اور حضرت عبداللہ کا بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ حضرت آمینہ بچپن میں ہی چلی گئی، عبد المطلب بچپن میں ہی چلے گئے، ابو طالب تھے جو بعد میں زندہ رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے رشتہ داروں کے چھوٹ جانے پر، اتنے خطرات کے اندر بھی پیارے پیغمبر کو دنیا میں محمد رسول اللہ نہیں بلکہ سارے نبیوں کا نبی بنا کر بھیج دیا۔ بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ تو اتعجبین من امر اللہ، ہم اللہ کے حکم پر تعجب کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں؟ نہیں، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو فرشتوں نے سمجھائی، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو اللہ کے حکم پر ہنستی ہیں، آپ مسکراتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو اپنی رحمت بھی عطا کر دی ہے اور اپنی برکتیں بھی عطا کر دی ہیں۔ کیا؟ اپنی رحمت بھی عطا کر دی ہے اور اپنی برکتیں بھی عطا کر دی ہیں۔ اسی بات کو لے کر علماء فرماتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے فرشتوں کا سلام اور رحمت اللہ وبرکاتہ پورا ہو گیا، کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ جب ہم تمہارے پاس آئے، تمہارے پاس سلامتی بھی لے کر آئے، رحمت بھی لے کر آئے اور برکات بھی لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات پر کوئی بحث نہیں کی۔ آپس میں جب بحث کر رہے تھے، حضرت سارہ اور فرشتے آپس میں جب لگے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ تو تسلی ہوگی کہ یہ دشمن نہیں ہے۔ جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ دشمن ہے، لیکن جب یہ معاملات ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کا رعب جو تھا، ڈر اور خوف جو تھا، وہ ختم ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آئے کس لیے ہو؟ ایک تو یہ جو معاملہ تھا نا خوشخبری والا، یہ تو ہو گیا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ معاملات ہو گیا
ہو گئے تو فرشتوں نے چونکہ بتایا تھا کہ ہم دشمن نہیں ہیں، ہم حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو مشن اللہ نے عطا کیا تھا نا، نبوت والا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں چونکہ وہی مشن تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس مشن کے اوپر فرشتوں سے بات کی۔ اولاد والے معاملے میں کوئی بات نہیں کی، وہ حضرت سارہ نے کر دی، ہو گیا معاملہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جھگڑنا شروع کر دیا کہ تم جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب ڈالنے کے لیے آئے ہو، تو لوط علیہ السلام کی قوم میں جو مسلمان ہیں ان کا کیا بنے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا فرشتوں کو کہ عمومی عذاب تو پوری قوم کو تباہ کر دے گا، اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو بستیاں تھیں، ان میں 4 لاکھ لوگ تھے۔ اب ظاہر ہے ان میں کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے، ایمان لانے والے بھی ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا کلمہ پڑھنے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ لڑائی کی، یجادلونا فی قوم لوط، کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ جھگڑنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ لڑنے کی وجہ تھی ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، اواہ متوجہ ہونے والے تھے، منیب رجوع کرنے والے تھے، ان کے دل میں نرمی تھی، وہ کسی کو بھی مسلمان ہو یا کافر کسی سے غصہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام کے معمول تھا کہ وہ مہمان نواز بہت تھے، اور بلکہ کھانا بھی اس وقت کھایا کرتے تھے جب کوئی مسافر، کوئی مہمان ان کے پاس آتا تو کھانا کھایا کرتے تھے، ورنہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مہمان آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے بٹھایا، کھانا کھانے کے لیے کہا، بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا، تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اس نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اچھا، یہ پہلا موقع تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا ہو، ورنہ زندگی میں ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب تک یہ بغیر ایمان کے، بغیر بسم اللہ کے کھاتا رہا، ہم کھلاتے رہے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بھاگے بھاگے پیچھے پیچھے گئے، اس کو پکڑ کے لائے، اس کو کھانا کھلایا۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ کھانا کھانے کی برکت سے وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ بات نہیں سمجھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ بردبار تھے، لڑ پڑے کہ اگر تم اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرو گے تو مسلمان بھی تو ہوں گے۔ تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم آپ ہٹ جائیے، پیچھے ہو جائیے۔ اے ابراہیم آپ ہٹ جائیے، پیچھے ہو جائیے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ اے ابراہیم اللہ مسلمانوں کو بچا لیں گے، کافروں کو تباہ کر دیں گے، مسلمانوں کو کیا کریں گے؟ بچا لیں گے، بلکہ یہ کہا کہ ابراہیم آپ پیچھے ہٹ جائیے، آپ کا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، وہ رک نہیں سکتا۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو میرے ذہن میں جو بات آئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں، ممکن ہے کسی اور کے ذہن میں کوئی اور بات آئی ہو، لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ اب اللہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ لوگ اسلام قبول کریں، ورنہ اگر فرشتے یوں کہہ دیتے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عذاب سے بچا دیتے، تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ بردبار تھے، حلیم تھے، وہ بھاگ کے بستیوں میں جا کر کہہ دیتے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو جو مسلمان ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں مسلمان ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ ممکن ہے ایسا ہو، میں ایک بات کر رہا ہوں، حقیقت کیا ہے اس کا مجھے نہیں پتا، یہ میری ایک رائے اپنے ذہن میں آئی ہے۔ بہرحال جو بھی تھا،
فرشتوں نے انہیں یہی کہا کہ اے ابراہیم آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام الگ قوم کے لیے نبی تھے اور لوط علیہ السلام الگ قوم کے لیے نبی تھے، اس اعتبار سے تو بتا دیا کہ ہم اس قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں، لیکن ساتھ میں متنبع بھی فرما دیا کہ اس قوم کا معاملہ اور اس نبی کا معاملہ الگ ہے اور آپ کا معاملہ الگ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ذرا ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وامرأتہ قائمۃ، اور ان کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، پس وہ ہنسی، فبشرناہا، ہم نے خوشخبری دے دی ان کو اسحاق کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ یعقوب یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ بھی انہی سے چلتا ہے۔ قالت یا ویلتا، انہوں نے کہا کہ اے میری قسمت، ہائے میری قسمت ہے، اور جس طرح عورتیں نہیں کہتے تھے پھوٹی میری قسمت ہے، ہائے میری قسمت، اَأَلِدُ، کیا میں بچہ پیدا کروں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں تو بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ جو میرا خاوند ہے یہ بھی بوڑھا ہے، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، بے شک یہ البتہ عجیب چیز ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر، وہ اللہ کا حکم جو کہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت بن کر آیا ہے، علیکم، تم پر، اے اہل بیت، انہو حمید مجید، بے شک وہ اللہ تعریفوں والے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا گیا ڈر اور آئی ان کے پاس خوشخبری، تو وہ جھگڑنے لگے ہم سے لوط کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ بردبار ہیں، اواہ منیب، رجوع کرنے والے، متوجہ ہونے والے ہیں۔ یا ابراہیم، تو ہم نے کہا کہ ابراہیم اعراض کیجئے اس سے، انہو قد جاء امر ربک، بے شک تحقیق آ چکا ہے تیرے پروردگار کا حکم، اور بے شک جب وہ آ جاتا ہے عذاب، کوئی غیر مردود، اس کو روکا نہیں جاتا۔ یہاں تک میں دوستو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے چل کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے پہنچتے ہیں تو ان کو کیا کیا پریشانی پیش آتی ہے، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔